والفريقين من عرب ومن عجم. کوئی عبادت کی لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا. ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، دور لامحدود آقائے نامدار پیکری حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، حضرت سیدہ آمینہ کے لال اور اپنی کائنات کے سردار، شیعہ کے ویر، در کے حبیب، جگ کے حبیب، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے صحابہ کے لیے اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں، عشق کرنے والوں، پیار کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اربوں کھربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. آج کے اس مختصر وقت میں جس بات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، شعبان کا مہینہ جاری رسائی ہے اور رمضان کی آمد ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کو پانے کے لیے بزرگانی دین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ 6 ماہ تک یہ دعا کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان عطا کرنا، ہمیں اتنی زندگی دینا کہ ہم رمضان کا مہینہ پا لیں. اور رمضان گزر جانے کے 6 ماہ بعد تک وہ یہ دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہ رمضان کا مہینہ ہم نے گزار لیا ہے، بس اسے قبول کر لینا. ابھی بھی ایام باقی ہیں، دعا کرتا ہوں آپ آمین فرمائیں. یا اللہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم سب کو رمضان کا مہینہ عطا فرما دینا. جب کوئی مہمان گھر آتا ہے نا تو اس کی میزبانی کے لیے تیاری کی جاتی ہے. کوئی گھر سجا رہا ہوتا ہے، کوئی کھانے بنا رہا ہوتا ہے، کوئی مختلف قسم کے تحائف کا انتظام کر رہا ہوتا ہے. اللہ کا یہ مہمان رمضان آ رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے ہم اپنے آپ کو تیار کریں. رمضان کے لیے اپنے آپ کو اس انداز میں تیار کیا جائے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو پسند آ جائیں. تیاری کے اندر جہاں دیگر چیزیں موجود ہیں وہاں پر ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول کریں.
زبان سے نکلے ہوئے غلط الفاظ اور دل آزاری کرنے والے جملے انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور ہم زبان کے غلط استعمال کو گناہ نہیں سمجھتے، اس کو خطا نہیں سمجھتے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بڑے تیز ترار ہیں، زبان ہماری بڑی چلتی ہے، اور ہم منٹ اور سیکنڈ میں کسی کو بیوقوف بنا لیتے ہیں، اس کو ہم گمراہ کر دیتے ہیں، اپنی باتوں میں لے آتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں شاید ہم بڑے سمجھدار اور بڑے بادشاہ ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ زبان کا چھوٹا سا جو گوشت کا ٹکڑا ہے، یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، اللہ نے اس کو کس قدر طاقتیں عطا کی ہیں کہ انسان اپنی زبان پر نمک لگاتا ہے تو فوری پتہ چل جاتا ہے یہ نمکین ہے، کوئی میٹھی چیز منہ میں ڈالتا ہے تو زبان فوراً بتاتی ہے یہ میٹھی ہے، کڑوی چیز زبان پہ لگتی ہے، زبان فوراً بتاتی ہے یہ کڑوی ہے، اور یہی گوشت کا لوتھڑا اور چھوٹا سا ٹکڑا گوشت کا انسان کو بولنے میں کام آتا ہے، حالانکہ اس زبان کو دیکھا جائے تو صرف ایک گوشت کا ٹکڑا ہے چھوٹا سا، لیکن اس میں قوت گویائی اللہ نے پیدا کی۔ آپ نے بتایا جو لوگ گونگے ہوتے ہیں کیا ان کے منہ میں زبان نہیں ہوتی؟ زبان تو ان کے منہ میں بھی ہوتی ہے، لیکن ان کی زبان میں قوت گویائی نہیں ہوتی، وہ بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، زبان تو ان کے پاس نہیں ہوتی۔ اب کوئی انگریز ہے، انگریزی بولتا ہے تو زبان اس کی بھی ایسی ہے، اس کی کوئی اسپیشل ہے، کوئی اردو بولتا ہے زبان اس کی بھی ایسی ہے، کوئی پنجابی بولتا ہے زبان اس کی بھی ویسی ہے، کوئی فارسی بولتا ہے، کوئی عربی بولتا ہے، کوئی بھی زبان ہے، کوئی بھی لب و لہجہ ہے، تو زبان کی شکل و شباہت ویسی ہے، انداز مختلف۔ اور اگر آپ صرف پنجابی کو ہی لے لیں، لاہور سے نکلیں تو شہر بدلتے جائیں، بولنے کا انداز بدلتا جائے، لب و لہجہ بدلتا جائے، آپ سنتے ہی پہچان جاتے ہیں یہ بندہ گجرانوالہ کا رہنے والا ہے، یہ سیالکوٹ کا رہنے والا ہے، یہ لاہور کا رہنے والا ہے، یہ پنڈی کا رہنے والا ہے۔ زبان تو ویسی ہے، زبان میں فرق نہیں ہوتا، فرق ہے اس کو استعمال کرنا۔ انسان اس کو اچھا استعمال کرتا ہے، اچھے الفاظ ادا کرتا ہے، اس کی عزت بنتی ہے، مقام بنتا ہے، وقار بنتا ہے۔ اگر زبان کا غلط استعمال کرتا ہے تو ذلیل و خوار ہوتا ہے، زمانے میں بھی ذلیل ہوتا ہے، اللہ کی نگاہ میں بھی اس کی قدر و قیمت اور اہمیت نہیں ہوتی۔ تو اس کی حفاظت آپ دیکھیں کس قدر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی، اور حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت سہل فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَا يَأْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ عَدْمًا لَهُ الْجَنَّةُ۔ فرمایا لوگوں، دو چیزوں کی مجھے ضمانت، حضور فرمایا میں دو چیزوں کی ضمانت مجھے دو، جنت کی ضمانت میں محمد تمہیں عطا کرتا ہوں۔ دو چیزوں کی ضمانت، اور یہ حکم صرف صحابہ کے لیے نہیں تھا، قیامت تک کے لیے حضور کے امتی جو آ چکے ہیں اور جو آئیں گے سب کے لیے حکم یہی ہے۔ میں قربان جاؤں،
تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور کو تو پتہ ہے کسی بات کا نہیں، تو حضور تو اپنے روزے میں۔ تو آج اگر کوئی شخص ان دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے تو حضور کی ضمانت تو آج بھی ہے، اس کا مطلب ہم آج بھی حضور کی نگاہ میں ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں، اور قیامت تک فرمایا جو شخص ان دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دے گا۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک تو ان دو ہونٹوں کے درمیان جو زبان ہے اس کی، اور ایک دو ٹانگوں کے درمیان جو شرمگاہ ہے اس کی۔ ان دو چیزوں کی ضمانت حضور فرماتے ہیں مجھے دے دو تو تم پکے جنتی ہو، یہ ضمانت میں محمد تمہیں دے دے گا۔ اور زبان کی حفاظت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان کو پکڑ کے کہا کرتے تھے، اے زبان آج کے دن اگر تو ٹھیک رہے گی تو پورا جسم ٹھیک رہے گا، اور اگر تو بگڑ گئی تو پھر سمجھ جانا کہ پورا جسم بگڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر نشانیاں اپنی عطا کی ہیں ان نشانیوں میں بہت بڑی نشانی ہے زبان کی ہے۔ خالق کائنات نے قرآن میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف ألسنتكم وألبانكم إن في ذلك لآيات زمین و آسمان نو بنانے والا بولو کون ہے؟ بولو بولو اللہ ہے۔ فرمایا جس طرح زمین و آسمان اللہ نے بنائے انہوں پیدا کیتا ہے اللہ دیا نشانیاں نے۔ فرمایا اسی طریقے نال توانیاں زبانہ بھی اللہ دیا نشانیاں نے، توانے رنگ بھی اللہ دیا نشانیاں نے۔ اللہ نے نشانی بنا کر کے عطا کی دیئے، ضروری ہے کہ اس نشانی نو استعمال بھی اللہ دے حکم نال کیتا جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ مینوں عمل دسو، میں ایسا کیڑا عمل کرا کہ میں جنت دا مالک بن جاواں۔ یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار۔ یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل ہوئے کہ میں وہ کر لواں تے میں جنت دا مالک بن جاواں، جہنم تو محفوظ ہو جاواں۔ کیوں جی؟ سانو بھی چاہیے تھا کہ نہیں؟ ساڑھا بھی جی کرتا ہے، ساڑھی بھی خواہش، بلکہ ہر ایمان والے کی خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ سانو جہنم تو بچا لے، سانو جنت کا مالک بنا لے۔ بولو آمین۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں میں یا رسول اللہ یہ ہو جو عمل ہو گئے کہ میں کرا اور میں جنتی بن جاؤں اور جہنم تو محفوظ ہو جاؤں۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا قالا لقد سألتنی عن عظیم وإنه لیسیر علی من یسره اللہ علیہ۔ آقا نے فرمایا معاذ جڑا تو سوال کیتا ہے بڑا بڑا
سمجھنے شاید جنت جانا سوکھا ہے. اسی کچھ بھی نہ کریے اسی جنتی نہ نماز پڑھیے نہ روزہ رکھیے نہ صدقہ خیرات کریے نہ نیکی دا کم کریے نہ چنگے بول بولیے نہ یتیماں کی مدد کریے حق سارے کو کھا جائیے پراواں دا حق بھی کھا جائیے بہنوں دا حق بھی کھا جائیے ماں باپ دا حق بھی کھا جائیے بے ادبی اور گستاخی بھی ماں باپ کی کریے نماز اثر کوئی نہ پڑھیے اسی تو پکے جنتی ہیں اسی تو جنت اندر جانا ہی جانا ہے. لیکن حضور فرما رہے ہیں فَوَيَسَأَلْتَنِي أَنَّ عَظِيمٍ اجڑا تو سوال کیتے ہیں بہت بڑا سوال ہے بہت بڑا سوال حضور اور یہ فرمایا بڑا ضرور ہے بہت بڑا سوال ضرور ہے وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فرمایا اوکھاں تے بڑھائیں مشکل تے بہت ہیں لیکن جن دے واسطے اللہ آسان کر دے وے ان دے واسطے پھر مشکل نہیں رہتی. فرمایا اللہ آسان کر دے وے پھر مشکل نہیں ویسے بہت مشکل کر جنت اندر جانا تے جہنم تو بچ جانا. اور قرآن مجید اندر خالق کائنات نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. اللہ پوچھے گا اللہ کہہ رہے فرمایا کہ تسی آسان سمجھ دو جنت اندر جانا تسا سوکھا سمجھ لیا جنتی بن جانا. فرمایا اگر تسی دیکھنا چاہتے ہو نا کہ جنت میں کیویں دینا تو ذرا اپنی پچھلیاں قوماں نظر دوڑاؤ نا ذرا اپنی پچھلیاں قوماں جڑیاں لنگ گئیاں دیکھو نا ذرا. اللہ کہتا ہے انہوں نے جنت دین واسطے میں آزمایا ہے اور اتنا آزمایا ہے فرمایا کدی زلزلے بھیج کر کے کدی سیلاب بھیج کر اتنا آزمایا حتیٰ یقول الرسول حتیٰ کہ رسول بھی کہنے لگے والذین آمنوا معاہ جنہیں نال ایمان لے آئے سن وہ بھی کہنے لگ گئے کہ کہنے لگ گئے متا نصر اللہ اللہ بڑی ہو گئی بس کر تیری مدد کر دو. میں اتنا آزمایا نا کہ میں نے آکھیا پریشان نہیں ہونا بس بھروسہ رکھنا ہے ایمان رکھنا ہے توکل رکھنا ہے تہاڈا کام ہے. الا ان نصر اللہ قریب اللہ کہتا پھر میری مدد آئی پھر تہاڈے پاس پھر پہنچی مدد تہاڈے پاس. حضور اچھے فرما رہے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فرمایا ایک بہت مشکل کام ہے لیکن جن دے واسطے اللہ آسان کر دے پھر مشکل رہتی نہیں ہے پھر بڑا آسان. حضور نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر عمل دسے. حضور نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا اللہ دی عبادت کرنی ہے اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا کیونکہ بنانا اللہ کلا خالق کلا ہے کسے نو رب دا شریک نہیں بنا اللہ دا شریک نہیں بنا. حضور سمجھا رہے ہیں دس رہے ہیں بڑی طویل حدیث ہے اگر ساری سناواں تھی اس حدیث کے جمعے کا ٹائم ختم ہو جائے. حضور حضرت معاذ کی تربیت فرما رہے اور جنت اندر جان کا طریقہ دس حضور بیان کرتے آخر اندر حضور نے فرمایا الا اخبرک بما لا کی ذالک کلی. حضور نے فرمایا معاذ کوئی ایسا کم نہ دسا کہ سارے کم آسان ہو جان جنت آسان
شرم سے معاذ ایسا عمل نہ رسا کہ جنت لینی سوکھی ہو جائے، جہنم کو بچنا سوکھا ہو جائے۔ فرمایا بالا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور دسو، او عمل ضرور دسو۔ فرمایا قال فاخذ بلسانه، محبوب کائنات نے اپنی زبان پکڑ لی ہے، زبان مبارک کو آقا نے پکڑ کر کے فرمایا کف علیک ھذا، کف علیک ھذا۔ آقا نے فرمایا مال زبان کو قابو اندر رکھنا۔ حضور فرما رہے ہیں، اور جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2616، آقا نے فرمایا معاذ اگر چاہتے ہو نا جنت آسان ہو جائے اور جنت اندر جانا آسان ہو جائے، آقا نے زبان پکڑی اور زبان پکڑ کر کے فرمایا کف علیک ھذا، مال اس زبان کی حفاظت کر لینا، اپنی زبان قابو رکھ لینا، اگر زبان قابو آ جائے گی جنت آسان ہو جائے گی۔ آج سب دھوکھا کم نہیں، سارے کو زبان نہیں قابو ہے، اس زبان کا استعمال سارے کو درست نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا کف علیک ھذا، یہ تو قابو رکھنا۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ۔ فرمایا یا رسول اللہ کیا زبان کی وجہ تو بھی پکڑ ہو جائے گی؟ حضرت معاذ حیران ہوا، فرمایا یا رسول اللہ کیا زبان کی وجہ تو بھی پکڑ ہوئے گی؟ کیا زبان کی وجہ تو بھی مواخذہ ہو جائے گا؟ آقا کائنات